السلام علیکم ناظرین اکرام، پوری دنیا میں جتنی بھی معدنیات موجود ہیں تمام کی تمام امریکہ کے کنٹرول میں ہیں، اور کوئی بھی ملک ان کی مرضی کے بغیر نہ تو کسی سے یہ معدنیات خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ تیل جیسی دولت کی خرید و فروخت کے لیے صرف ڈالر کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران جیسا تیل کی دولت سے مالا مال ملک بھی معاشی پابندیوں کی وجہ سے اپنا تیل کسی ملک کو بیچ نہیں سکتا، اور امریکہ انہی وسائل سے حاصل ہونے والا سرمایہ مسلمانوں کے قتل عام میں استعمال کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دجالی طاقتوں کو فنڈنگ بھی انہی ذرائع سے ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، حالیہ وبا کی وجہ سے امریکہ کی ان وسائل پر گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور رفتہ رفتہ تمام وسائل امریکہ کی اجارہ داری سے نکل کر چین اور روس کی اجارہ داری میں جا رہے ہیں۔ اس لیے امریکہ نے اس پریشانی کا حل بڑا عجیب و غریب نکالا ہے اور چاند پر کان کنی کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو چاند پر کمن ڈالے اس کو نصف صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر اب حالات اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ چکے ہیں، کیونکہ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ امریکہ چاند پر معدنیات کے لیے کان کنی شروع کرے۔ حتیٰ کہ بات صرف یہی تک نہیں رہی، بلکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو کرۂ ارض سے باہر خلا میں وسائل کی تلاش کرنے اور ان کا استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ معزز دوستو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ اور چین کے مابین تناؤ پیدا ہوا۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن بھی قریب ہیں اور ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہونا چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے تسلط اور قیادت کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس مشن کا اعلان کیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ کا مزید کہنا ہے کہ کوئی بھی بین الاقوامی قانون خلا میں امریکی کوششوں پر نافذ العمل نہیں ہوگا، کیونکہ کرۂ ارض سے باہر انسان کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں قوانین موجود نہیں ہیں۔ کوئی بھی ملک چاند کے مالک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن فی الحال یہ سمندری قانون کی طرح ہے، مطلب آپ وہاں جائیں، معدنیات کی تلاش کریں، اگر آپ کو کچھ مل جائے تو وہ آپ کا۔ معزز ناظرین، امریکی صحافی بنجامین کا کہنا ہے کہ ہمارے سیارے پر آب و ہوا میں آنے والی تبدیلیوں کے پیش نظر بیرونی خلا پر اپنی نگاہ رکھنا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے، اور خلا ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں زمین پر ہونے والی کسی بھی قدرتی اور وبائی گڑبڑ کے بعد جایا جا سکتا ہے۔ ہم چاند پر کانکنی، شہابیوں کی کانکنی اور انسان کا مریخ پر جانا جیسی چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہماری زندگیوں میں ہی ممکن ہے۔ اس صحافی کا مزید کہنا ہے کہ چاند کی کانکنی میں ابھی کم از کم 10 سے 15 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کے باوجود اس کا مستقبل لامحدود فنڈنگ جیسے بہت سے دوسرے عوامل اور عناصر پر منحصر ہوگا۔ ناظرین، یہ تو وہ باتیں ہیں جو امریکہ یا امریکن میڈیا پر ڈسکس کی جا رہی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دجالی طاقتوں کا سب سے بڑا مہرہ امریکہ اب زمینی وسائل کے بعد قمری وسائل پر بھی مکمل دسترس چاہتا ہے، کیونکہ وہاں سے حاصل ہونے والی معدنیات صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہوں گی، اور امریکہ دنیا عالم سے من مرضی کی قیمت وصول کر کے عالم اسلام کے خلاف استعمال کرے گا اور دجالی اور صہیونی طاقتوں کی راہ ہموار کرے گا۔ لہٰذا اس موقع پر عالم اسلام کو شیعہ سنی سے نکل کر جدید وسائل پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ میری ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مسلمان یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا منتظر فردا رہا تو اسے دجالی طاقتیں چیخنے اور چلانے کا موقع بھی نہیں دیں گی۔ میرے معزز ناظرین، ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار وسائل سے نوازا ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں، انہیں ملک و قوم کی ترقی اور عوامل کی خوشحالی کے لیے استعمال کریں۔ لیکن افسوس، 70 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم قدرتی وسائل کے بارے میں کوئی ٹھوس اور جامع منصوبہ بندی نہیں بنا سکے۔ آج ہم مشکل ترین معاشی اور مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمارے پہاڑ ہوں، میدان یا صحرائی علاقے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معدنی دولت سے بھرے پڑے ہیں، لیکن ہم انہیں قومی مقاصد پر استعمال کرنے کے بجائے اپنی درآمدات کو بڑھا کر اپنی ملکی ضروریات کو پورا کرنے میں مگن ہیں۔ ہمیں تو چاند پر جانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ عالمی ارضیاتی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گولڈ سمیت انواع و اقسام کی معدنیات کے عظیم خزانے موجود ہیں۔ اب زیادہ دور نہ جائیں، بلیک گولڈ کوئلے کو ہی لے لیں۔ اس وقت پاکستان میں کوئلے کے 185 ارب ٹن سے زائد کے قیمتی ذخائر موجود ہیں۔ بین الاقوامی معیار سے بھی بڑھ کر سنگ مرمر کے اتنے ذخائر موجود ہیں کہ ان کی تعداد اور مقدار کا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ قدرتی گیس کے اب تک کے معلوم ذخائر 492 ارب مکعب میٹر سے بھی زیادہ ہیں۔ لوہے کی کچ دھات کے 430 ملین ٹن کے ذخائر نہ جانے کب ملک کی ترقی میں استعمال ہوں گے۔ یہی صورتحال کرومائٹ، ڈولومائٹ اور دوسری کئی معدنیات کے ہیں کہ ان کے ذخائر دنیا میں سب سے زیادہ اس وطن عزیز میں ہیں،
لیکن اب تک ہم نے ان ذخائر کو نکالنے کے لیے عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا۔ افسوس صد افسوس، سیاسی، علاقائی، صوبائی تعصب اور مفادات نے ہمیں اس شعبے میں بھی کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ آپ بلوچستان کی مثال سامنے رکھیں جو ہمارے کل رقبے کا 42% پر مشتمل ہے، اور یہ بلوچستان معدنیات کی دولت سے مالا مال ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس صوبے میں تقریباً 300 ملین ٹن لوہے کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم آج بھی بلوچستان کی معدنی دولت کو نکالنے کے لیے کان کنی کے شعبے کو ہنگامی بنیادوں پر ترقی دیں تو مختصر سی مدت میں اربوں ڈالر مالیت کی معدنی دولت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ صرف بلوچستان ہی نہیں، پاکستان کا ہر صوبہ ان نعمتوں سے مالا مال ہے۔ دوستو، پاکستان کے پہاڑوں، میدانوں اور صحراؤں میں زیر زمین چھپے ہوئے قیمتی دولت کے خزانے حکومت کی فوری توجہ کے منتظر ہیں۔ میری حکومت سے پرزور اپیل ہے کہ ان پر کام کریں، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔